بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی تاریخ میں ایک عجیب سی نفسیات بار بار سامنے آتی ہیں کہ جب کسی کو ظاہری طور پر کمزور سمجھا جائے تو اس کی قدر گھٹا دی جاتی ہے، اس کے نام پر کئی انگلیاں اٹھتی ہیں اور اس کے انجام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں اس مختصر لیکن نہایت کریم صورت کا پیغام نازل ہو گیا۔ بظاہر الفاظ تو کم تھے مگر معنی میں ایسا وزن رکھا گیا جو صدیوں کے تعلق پر بھی بھاری پڑ گیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات نے صورت کو محض نعمت کی فہرست نہیں سمجھا گیا بلکہ اسے ایک ایسا اصول قرار دے دیا گیا جو انسان کو ظاہری کمی کے دھوکے سے نکال کر باطنی عطا کی پہچان کو سکھا دیتا ہے۔ ان کے نزدیک اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس کیا نہیں بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ جو کچھ دیا گیا کیا وہ پہچانا بھی گیا یا نہیں۔ یہاں پہلا نقطہ ایک بڑی خاموشی سے سامنے آتا ہے کہ جب دنیا کسی کو خالی کہتی ہے تو وہی لمحہ دراصل بھر جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ انسان جن چیزوں کو یہ کمی سمجھتا ہے وہ اکثر اس کی نظر کی کمزوری ہوتی ہے، عطا کی نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اسی مقام پر انسان کی توجہ کو موڑتے ہیں کہ عزت، اصل اور قبولیت کا معیار لوگوں کی زبانیں نہیں بلکہ عطا کرنے والے کی نظر ہوتی ہے۔ اس صورت کے پیغام کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ دیا جانا پہلے ہو چکا ہے، سوال بعد میں پیدا ہوا ہے۔ یعنی انسان کی جدوجہد عطا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ عطا کو سنبھالنے کے قابل بن جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بار بار واضح کر دیا کہ جسے عطا مل جائے اور وہ شکر کے راستے پر نہ آئے وہ دراصل عطا کے راستے پر کھڑا ہو کر بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالقادر کی تعلیمات میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ صورت عطا مل جانا آخری منزل نہیں بلکہ اصل امتحان کی ابتدا ہے۔ اکثر لوگ نعمت ملنے کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں مگر وہ اس ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہر عطا کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے بہت سے لوگ لرزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس صورت کے پیغام کو حقیقت پوشیدہ ہے کہ عطا کا اعلان انسان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اسے جھکا دینے کے لیے ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس دل میں عطا کا احساس پیدا ہو جائے وہاں عاجزی خود بخود اتر آتی ہے اور جس دل میں عاجزی ہی نہ آئے سمجھ لو کہ وہاں عطا کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ یہاں ایک باریک راز سامنے آتا ہے کہ عطا کا اصل ثبوت زبان پر نہیں بلکہ عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بہت کچھ ہی دیا گیا ہو اور اس کا زبان تلخ اور بے نیاز دل ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ اس نے عطا کو ملکیت سمجھ لیا، امانت نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نزدیک یہی سب سے خطرناک غلط فہمی ہے کہ اس صورت میں انسان کو یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ شکر محض صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ طرز زندگی ہے۔ جب دل شکر کے نور سے بھر جاتا ہے تو انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وہ اپنی کامیابی کو اپنی ذات سے نہیں جوڑتا بلکہ اسے عطا کرنے والی کی مہربانی سمجھتا ہے۔ یہی سوچ انسان کو بلندی دیتی ہے اور یہی سوچ اسے حسد، تکبر اور خود پسندی سے بچاتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات میں صورت کا اگلا پہلو انسان کی اس کی باطنی سمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عطا کے بعد انسان کا دل کس طرح جھکتا ہے یہی اس کے انجام کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر دل ہی اپنی ذات کے گرد گھومنے لگے تو عبادت بھی رسم بن جاتی ہے اور اگر دل ہی عطا کرنے والے کی طرف جھک جائے تو ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ عبادت محض صرف ظاہری حرکات کا نام نہیں بلکہ دل کی مکمل سپردگی کا اعلان ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اس بات کا زور دیتے ہیں کہ جس انسان کو کچھ دیا گیا ہو
اور وہ پھر بھی دل سے جھک نہ سکے تو اس کی عبادت میں وزن باقی نہیں رہتا، کیونکہ اصل عبادت تو وہ ہے جو انسان کو اندر سے غرور کو توڑ دے اور اسے عاجزی کی طرف لے آئے۔ اس سورت کے پیغام سے یہ بھی پوشیدہ ہے کہ عبادت کا رخ ہمیشہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو یا اپنی برائی کو ثابت کرنے کا ذریعہ بن جائے تو وہ انسان کو قریب کرنے کی بجائے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اسی مقام پر انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ عمل کی قبولیت نیت کی صفائی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری خوبصورتی سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں سورت کا یہ پہلو نہایت ہی موڑ-زدہ ہے کہ جب کسی کو حقیقی عطا ملتی ہے تو مخالفت خود بخود ہی جنم لیتی ہے۔ دنیا کی عادت ہے کہ وہ باطنی دولت کو پہچاننے کی بجائے ظاہری پیمانوں سے فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے جس کے پاس خاموش اثر ہوتا ہے اس کے پاس شور مچایا جاتا ہے، اور جس کے نام میں وزن ہوتا ہے اس کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ یہ ہر صورت کا پیغام انسان کو ایک بڑی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ مخالفت دراصل کمی کی علامت نہیں بلکہ اثر کی پہچان ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس نقطے کو واضح کرتے ہیں کہ جس کا راستہ درست ہو اس کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں، اور جس کی عطا سچی ہو اس کے دشمن خود بن جاتے ہیں، مگر انجام ہمیشہ الٹ ہی ہوتا ہے۔ اس حصے میں یہ راز بھی کھلتا ہے کہ مخالفت کرنے والا بظاہر مضبوط نظر آتا ہے مگر اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ وہ شور کے ذریعے اپنی موجودگی کو ثابت تو کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقی عطا رکھنے والا خاموشی میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک یہی فرق اصل اور نقل کے درمیان حد کو کھینچ دیتا ہے۔ یہ صورت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ عطا کی پہچان وقت کے ساتھ خود بخود ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو دلوں میں اثر چھوڑ جاتی ہے اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جو صرف زبانوں میں ملتا ہو وہ آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے۔ یہی وہ انجام ہے جسے دنیا بار بار دیکھتی ہے مگر سبق کم ہی سیکھتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں سورت کا آخری اور سب سے گہرا پہلو تو یہ ہے کہ اصل کامیابی وقتی جوش یا ذاتی فتح کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا تمام ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور نہ ہو۔ دنیا فوری نتائج دیکھ کر فیصلے کرتی ہے، مگر یہ صورت انسان کو سکھاتی ہے کہ حقیقی اثر تو وہ ہوتا ہے جو نسلوں تک منتقل ہو جائے اور دلوں میں اپنی جگہ خود بنا لے۔ یہاں وہ چھپا ہوا راز مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ عطا کا معیار مقدار سے نہیں بلکہ تسلسل سے ہوتا ہے۔ جس انسان کو حقیقی عطا ملتی ہے اس کا ذکر حالات کو بدلنے سے خطر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اسی نقطے پر انسان کی نظر کو لمبی مدت کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ جو چیز حق پر قائم ہو اسے وقت مٹا نہیں سکتا، چاہے اس کے خلاف کتنی ہی آوازیں کھڑی کیوں نہ ہو جائیں۔ اس حصے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ دنیا کے فیصلے عارضی ہوتے ہیں مگر سچ کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ جو لوگ کسی کو کمزور، بے اثر یا ختم شدہ سمجھتے ہیں وہ دراصل اپنی محدود کا نظر کا اعلان ہوتے ہیں۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنی عطا کو سمجھ لے، شکر کے ساتھ جیے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ جائے، بغیر اس کے کہ لوگوں کی رائے اسے متزلزل کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر میں یہ صورت قوت الکوثر سکون کا وہ معیار دیتی ہے جس میں نہ حسد کا خوف باقی رہتا ہے اور نہ ہی مخالفت کی پریشانی، کیونکہ جب دل یہ جان لے کہ اصل عطا محفوظ ہے اور اس کا اثر قائم رہنے والا ہے تو انسان